کہ جس دن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، رخصت ہوئے، یہ صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کاج میں مصروف تھے۔ کوئی صحابی گیا اور کہنے لگا کہ ارے عبداللہ، آپ یہاں کام کاج میں مصروف ہو، آپ کو نہیں پتہ کہ آج مدینہ کے اندر کتنا بڑا ہنگامہ پیش آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز مسلمان بھائیو، تلاوت کردہ حدیث مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی 4 بنیادی علامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر بسنے والا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، اس وجہ سے کہ انسان کی کامیابی کی بنیاد کامل ایمان کے اوپر ہے۔ تو ہر بندے کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے کامل ایمان نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی 4 بنیادی علامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا من احب للہ، جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی طرف قلبی رجحان رکھتا ہے، مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مختصر یہ کہ کسی کے ساتھ محبت صرف اسی بنیاد پر ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ایمان کی سب سے پہلی اور بنیادی علامت ہے، انسان کے کامل ایمان کی بنیادی علامت ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زید، مشہور لقب ان کا صاحب اذان، خواب کے اندر جنہیں سب سے پہلے اذان سکھائی گئی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں کہ جس دن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، رخصت ہوئے، یہ صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کاج میں مصروف تھے۔ کوئی صحابی گیا اور کہنے لگا کہ ارے عبداللہ، آپ یہاں کام کاج میں مصروف ہو، آپ کو نہیں پتہ کہ آج مدینہ کے اندر کتنا بڑا ہنگامہ پیش آیا ہے؟ پوچھنے لگے حضرت عبداللہ بن زید کیا ہوا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ آج پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں غم فراق دے کے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین، دنیا میں مجھے کوئی بھی غم پہنچتا تھا، کوئی تکلیف پہنچتی تھی، میں کبھی پریشان ہوتا تھا تو میں گھر سے اٹھ کر جاتا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا، تو پھر میری ساری تکالیف، میرے سارے دکھ، میرے سارے درد دور ہو جاتے تھے۔ آج کے بعد میں اپنی ان آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکوں گا، لہٰذا مولا مجھے اس بینائی کی ضرورت نہیں، مجھ سے یہ میری بینائی، میری آنکھیں یہ مجھ سے چھین لے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی اور کامل درجے کی محبت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اس کے لیے انسان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اس اطاعت اور اتباع کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ کامل محبت کرے تو آسان ترین طریقہ اور نسخہ یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِي، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو، اللہ عز و جل تمہارے ساتھ محبت بھی کرے گا، اور دوسرا بڑا انعام اللہ تمہیں یہ عطا کرے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا۔ پھر اس میں 2 چیزیں ہیں کہ دنیا کے اندر ایک محبت مجازی بھی ہوتی ہے، ایک حقیقی محبت ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے، ایک مجازی محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ایک غیر اختیاری محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ ایک انس اور محبت ہوتی ہے، یہ مجازی محبت ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنا ہے، وہ زاویہ نگاہ یہ ہے، انسان کو اپنے والدین کے ساتھ غیر اختیاری محبت تھی، لیکن اپنی نگاہ کا زاویہ یہ بنا لے
میں اپنے والدین کے ساتھ محبت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اپنی اولاد کے ساتھ ایک غیر اختیاری محبت ہے۔ دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ انسان کو غیر اختیاری محبت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں آئے اپنے بچوں کو اٹھائے، چومے، بوس و کنار کرے اور دل کے اندر تصور یہ بٹھائے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایک نفسیانی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر یہاں بھی زاویہ نگاہ تبدیل کر لیا جائے دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ انسان کی نفسانی خواہشات وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں اگر زاویہ نگاہ یہ رکھا جائے کہ ہمارے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ محبت کی ہے، تو صرف زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کی وجہ سے انسان کی یہ محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گی۔ یہ انسان کے کامل ایمان کی پہلی علامت تھی کہ انسان کسی کے ساتھ محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اور دوسری چیز ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی کے ساتھ بغض ہے، کسی کے ساتھ غصے کا اظہار کرنا ہے تو بھی مقصود یہ ہو کہ اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی یہودی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات کے اندر گستاخی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد گرا لیا، گرانے کے بعد سینے پہ سوار ہو گئے۔ اب وہ دیکھ چکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، اب میں نکل نہیں سکتا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، بے بس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا ایک آخری حربہ آزمایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مزید گستاخی کی کہ تھوک پھینک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چھوڑ دیا۔ پوچھنے والے پوچھنے لگے کہ حضرت اب تو اس کی گستاخی مزید بڑھ گئی تھی، اب تو یہ معافی کے قابل ہی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ پہلے میں انتقام لے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، اور میری اس کے ساتھ غصے کا اظہار، بغض کا اظہار صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کر رہا تھا، اب اس کے اندر میرا ذاتی انتقام شامل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت رکھنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے، علی صاحب الصلوات و تسلیمات، آ کر دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر پانی کا پرنالہ جو لوگوں نے چھتوں کے اوپر لگائے ہوتے ہیں، اب اس پرنالے سے پانی گرتا ہے اور مسجد کے اندر گرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جس کے پرنالے مسجد کے اندر گر رہے ہیں ان پرنالوں کو توڑ دیا جائے۔ حضرت نے حکم دے دیا، اور وہ پرنالہ تھا حضرت عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چھت کے اوپر لگا تھا۔ صحابہ نے جا کر حضرت عباس کو بتایا کہ آج ایسا ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے جگہ سے اٹھے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ نے میرے گھر کی چھت کا پرنالہ توڑوا دیا ہے، حالانکہ آپ نہیں جانتے یہ کس کی اجازت سے لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے آپ علیہ السلام سے اجازت لی تھی، آپ اسلام نے خود مجھے اجازت دی تھی، پھر میں نے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا کہ کیا واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ حضرت عباس کہنے لگے جی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اٹھیے عباس، فوراً میرے ساتھ تشریف لائیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیا، اسی جگہ پر لے گئے اور وہاں جا کر جھک گئے، رکوع کی حالت میں جھکے اور کہنے لگے کہ آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیے، میری کمر پہ کھڑے ہو جائیے اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگائیں۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ آپ کی شخصیت، آپ کا مقام ہے، لہٰذا آپ رہنے دیجئے، میں دوسرے صحابہ کو کہوں گا وہ لگا دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، فاروق کی کیا مجال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی اجازت دی تھی فاروق اس میں رکاوٹ بنے، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر یہ توڑوانے کا حکم میں نے دیا تھا تو یہ سزا بھی میں بھگتوں گا، لہٰذا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کر خود اپنے اس پرنالے کو درست کیجیے۔ یہ تھی اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے سامنے غصے کا اظہار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل حضرت واشی بن حرب، اور صرف قتل نہیں کیا گیا، قتل کر کے پیٹ کو چاک کیا گیا، اندر سے اعضائے رئیسہ نکالے گئے اور کلیجہ نکال کر ہندا نامی خاتون نے کچا چبایا اپنے منہ کے اندر ڈال کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دو شخصیات نے، حضرت واشی نے
اور اس طرح حضرت ہندہ نے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ ماجرا بھی تھا اپنے چچا کو قتل کیے جانے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پس پش ڈال دیا کہ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اسلام مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو چھوڑا اور ان دونوں کے اسلام کو قبول فرمایا، اپنی محفل اور مجلس میں نے جگہ دی، اور آج تک حضرت وحشی بن حرب کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے، حضرت ہندہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی دوسری علامت تھی کہ اگر کسی کے سامنے غصے کا اظہار کرنا ہے، بغض کا اظہار کرنا ہے تو محض اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اور تیسری علامت جو ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ عطا کرنا ہے تو اس میں بھی مقصد اللہ کی رضا ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے سامنے کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی خیرات دینا چاہتے ہیں، کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، نمود و نمائش مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، اپنا غلبہ، اپنے آپ کو بڑا کرنا، بڑا ظاہر کرنا، یہ مقصود نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت بنے گی۔ بلکہ یہاں بھی تھوڑا سا زاویہ نگاہ تبدیل کیجئے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں اپنی ضروریات خریدنے کے لیے، سبزی خریدنے جاتے ہیں، گوشت خریدنے جاتے ہیں، دیگر کچھ چیزیں خریدنے جاتے ہیں اپنی ضروریات کی۔ یہاں بھی زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کی، خرید و فروخت کی، اپنے گھر کی ضروریات خریدی، ہم بھی خرید رہے ہیں۔ اب صاحب حق کو حق دینا ہے، جس بندے سے ہم نے وہ چیز خریدی ہے اس کا حق ہم نے اس کو دینا ہے نقدی کی صورت میں، اور اسی طرح جو خرید کر لا رہے ہیں اپنے اوپر خرچ کریں گے، اپنے آپ کو کھلائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں گے، کیونکہ ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ ہے وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں۔ اور آخری چیز، چوتھی علامت جو ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کچھ روکنا ہے، نہیں دینا چاہ رہے، تو بھی یہاں مقصود اللہ کی رضا ہو، کہیں اسراف نہ ہو جائے، فضول خرچی نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی والد، کوئی والدہ، کوئی سرپرست یہ جانتا ہے کہ ہماری رعایا، ہماری اولاد وہ اس پیسے کو غلط خرچ کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی محفل ٹھیک نہیں، ان کی مجلس ٹھیک نہیں، ان کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ گھر سے خرچ لے کر غلط جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، اب والدین نہیں دے رہے، روک رہے ہیں، یہ ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، غیر شرعی قسم کے رسم و رواج ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان رسم و رواج میں ملوث کرنے سے روک دیتے ہیں، وہاں ہم کچھ نہیں دیتے اور صرف نیت یہ رکھتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے تو مقصد یہ ہوگا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ کسی کو کچھ دینے سے روکا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روکا ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے کامل ایمان کی 4 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی علامت یہ ہے اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو محض اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ دوسری چیز، اگر کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے، غصے کا اظہار کرنا ہے تو بھی مقصود اللہ کی رضا ہو، کوئی اور چیز نہ ہو۔ تیسری چیز، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اگر کسی سے کچھ روکنا ہے تو بھی اللہ کی رضا مقصود ہو۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ تمام سامعین حضرات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔